پاپا کا ذکر ہے کہ ایک ریاست وردانٹیا میں ایک خوبصورت شہزادی روزالینڈ رہا کرتی تھی۔ شہزادی روزالینڈ کو باغوں میں گھومنے کا بہت شوق تھا۔ اسی طرح شہزادی روزالینڈ ایک دن جادوئی باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اسے دور سے ہرے بھرے کھیرے نظر آئے۔ وہ کھیروں کو دیکھ کر ان کی طرف پہنچی کہ اچانک ایک کھیرا اپنے سائز میں بہت بڑا ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک جن نے اس پر شرارتی جادو کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کھیرے کو توڑنے آگے بڑھی تو اس کھیرے نے اپنی کشش سے اس کو اپنے اندر کھینچ لیا، اور شہزادی روزالینڈ نے خود کو کھیرے کے اندر پھنسا ہوا محسوس کیا۔ مگر کھیرے کی اندر کی دنیا دیکھ کر تو شہزادی روزالینڈ حیران ہو گئی۔ شہزادی روزالینڈ نے کھیرے کے اندر ایک چھپی ہوئی دنیا دریافت کی، جس میں چمکدار بیجوں اور متجسس ٹینڈرلز بھرے ہوئے تھے۔ جب شہزادی روزالینڈ نے اس غیر معمولی ماحول کی کھوج لگائی تو اس کا سامنا سبزیوں کے لوگوں کی ایک چھوٹی سی سلطنت سے ہوا جو اس کی اچانک آمد سے پریشان تھے۔ کھیرے کے شہری مہمان نواز تھے اور شہزادی روزالینڈ کو اپنی سبززار برادری میں خوش آمدید کہتے تھے۔ شہزادی روزالینڈ کے پاس جادوئی صلاحیتیں تھیں، اور اپنی ان جادوئی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ جلد ہی کھیرے کے شہر کا چرچا بن گئی۔ اس نے اپنے جادوئی باغ کی کہانیاں کھیرے کے شہریوں کو سنائی، اور کھیرے کے لوگوں نے اپنے زیر زمین پناہ گاہوں کی کہانیوں کا جواب دیا، اور اس طرح شہزادی روزالینڈ اور کھیرے کے شہریوں نے آپس میں ایک غیر متوقع رشتہ قائم کر لیا، اور دریافت کیا کہ دوستی انتہائی غیر متوقع جگہوں پر بھی کھل سکتی ہے۔ شہزادی کو کھیرے کے اندر رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے، اور اسی طرح ایک دفعہ بادشاہ کے اس جادوئی باغ میں سے ایک جادوگر کا گزر ہوا، اور جادوگر کو کھیرے کے اندر جادو کا احساس ہوا، اور اس نے اس کے اصلی سائز میں واپس لانے کے لیے جادو کیا۔ کھیرا اپنے اصلی سائز میں واپس آ چکا تھا، اور شہزادی روزالینڈ جانتی تھی کہ اب یہ اس کے جانے کا وقت ہے۔ اس نے اپنے کھیرے کے دوستوں کو الوداع کہا اور کھیرے سے باہر آ گئی۔ ریاست کے بہت سارے لوگ باہر کھڑے شہزادی روزالینڈ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب شہزادی روزالینڈ آئے گی اور کھیرے کے اندر کی کہانیاں انہیں سنائے گی۔ باہر آتے ہی لوگوں نے اسے گھیر لیا، اور شہزادی روزالینڈ نے کھیرے کے اندر کی جادوئی دنیا کی کہانیاں سب کو سنائی۔